السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے مدات کو تفصیل سے سیکھا تھا۔ اب ہم سیکھیں گے نون ساکن کی قواعد۔ نون ساکن کے قواعد ہمارے قرآن مجید میں سب سے خاص، مطلب باقی سارے قواعد بھی اہم ہیں ہمارے لیے، لیکن سب سے زیادہ استعمال ہونے والے حروف ہیں، قواعد ہیں تو نون ساکن کے تنوین کے 4 قواعد ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اقلاب، نمبر 3 اخفا اور نمبر 4 ادغام۔ اب یہ 4 کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا ہے اظہار۔ نون ساکن کے تنوین کے بعد اگر حرف حلقی حمزہ عین ہا غین خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ یا نون زبر ین، آگے حمزہ آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو ین اونا نون کے بعد کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے حمزہ کی دوسری شکل یعنی کہ الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو وہ بھی حمزہ بن جاتا ہے، تو نون ساکن کے بعد الف کے اوپر کھڑا زبر حمزہ بن گیا تو من بنائیں گے، یعنی کہ نون کے آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے من ہاجر، اس طرح۔ اب دوسرا مخرج ہے اقلاب۔ نون ساکنیہ تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون کی آواز کو میم میں بدل دیتے ہیں اور ہونٹوں میں پکڑ گھیپ دیتے ہیں۔ کس طرح؟ اب نون ساکن ہے، اوپر چھوٹا سا میم بھی بنا ہوا ہے نا، تو نون کی آواز کو یہاں پر ہم نے میم میں بدلنا ہے۔ کیا شرط ہے کہ اس کے بعد اگر با آ جائے تو کس طرح؟ یعنی کہ ہونٹوں میں پکڑ دے کر یعنی اتنا فاصلہ رکھنا ہے کہ ہمارے ہونٹوں کے درمیان ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا جا سکے، یعنی کہ سنگل پیپر رکھا جا سکے۔ دوسرا بھی اسی طرح ہے میوں بعدی۔ اب یہاں پر نون ساکن کے بعد آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ نون ساکن یا تنوین کیوں بول رہے ہیں، کیونکہ تنوین میں بھی اگر جو ہے تنوین میں نون آ رہا ہے اینڈ میں تو وہ بھی نون ساکن میں ہی کہلائے گا۔ تو یہاں پہ دوسری لائن میں دیکھیں امدا، اس میں بھی نون کا ساؤنڈ آ رہا ہے نا، تو اس کے تنوین بھی ایڈ کی جاتی ہے نون ساکن کے ساتھ، امدا بعیدا، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا ہے ہمارا اخفا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد نہ حرف حلقی ہو، نہ حرف یرملون اور نہ با ہو۔ حرف حلقی حمزہ عین ہا غین خا کے علاوہ یرملون یعنی کہ یا را میم لام واو نون یہ حروف، اور با اس کے علاوہ جیسے یہ حروف لکھے گئے ہیں تا ثا جیم دال زال زا سین شین صاد طا طا ظا فا قاف کاف، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا لیں گے۔ کس طرح؟ اب نون ساکن کے بعد طار ینطق، یعنی نون کی بالکل بھی آواز ظاہر نہیں کریں گے، پراپر گنہ کریں گے۔ عندہم لکنتم اقرب، اس طرح۔ اب چوتھا ہے ہمارا جو مخرج وہ ہے ادغام۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یرملون، میں نے پیچھے بتایا تھا نا یرملون یہ ان حروف سے مل کر بنتا ہے یا را میم لام واو نون، اور ان کے اوپر اگر تشدید ہو، شرط یہ کیا ہے کہ ان کے اوپر اگر تشدید ہو یعنی کہ حرف مشدد ہو تب ان پر ادغام ہوتا ہے۔ انصرکم وان یریدوا، یہ میں مزید آگے بتاؤں کہ ادغام کی بھی مزید 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ ادغام مع غنہ، ادغام بلا غنہ اور ادغام ناقص، یعنی کہ ادغام کی 3 قسمیں مزید ہیں، ان کو مطلب 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ کس طرح؟ ادغام مع غنہ یعنی کہ اس میں مکمل غنہ کرنا ہے، یعنی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر میم مشدد اور نون مشدد آ جائے تو یہاں مکمل غنہ کرنا ہے۔ ان نقول مطلب دونوں حرف کو ایک میں کر کے پڑھنا ہے، من نار۔ اسی طریقے سے یعنی کہ نون ساکن یا تنوین کی بات ہو رہی ہے نا، پھر یعنی کہ ایک آواز کریں گے اور پراپر غنہ کریں گے، سمجھ آئی؟ اور اگلا ہے ہمارا ادغام بلا غنہ، یعنی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد لام مشدد اور را مشدد آ جائے تو یہاں بلا غنہ کا مطلب ہے بالکل بھی غنہ نہیں کرنا۔ کس طرح؟ اجر غیر، یعنی پھر یہ نخل خاویہ کو چھوڑتے ہیں، یہ اظہار کی ایگزامپل ہے۔ پھر ہے من لدنہ، یعنی کہ ڈائریکٹ لام اور را کی آواز آئے گی، نون کی آواز کو بالکل اسکپ کر دیں گے، نون کی بالکل بھی تدوین کی یعنی غنے کی بالکل بھی آواز نہیں آئے گی۔ پھر ہے ہمارا ادغام ناقص، یعنی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا مشدد اور واو مشدد آ جائے تو یہاں ادھورا غنہ کریں گے، نہ مکمل غنہ ہوگا اور نہ بلا غنہ یعنی کہ درمیانی غنہ کریں گے۔ کس طرح؟ ان ینصرکم وان یریدوا افمن وعدنا، یعنی کہ یہاں پر نون کی آواز بالکل واضح بھی نہیں ظاہر ہو رہی اور نہ میم اور نون کے ساتھ ملاتے ہوئے جیسے مکمل غنہ آ رہا ہے اس طرح، یعنی کہ درمیانی آواز رہے گی۔